بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی جو بات ہے اس کا موضوع ہے رمضان ایک سالانہ تربیت، یعنی اینول ٹریننگ، منتھ آف اینول ٹریننگ۔ تو ٹریننگ ہوتی ہے وقتی نہیں، پوری زندگی کے لیے۔ تو رمضان میں آدمی کو تیار کیا جاتا ہے، اس کے اندر کچھ خاص کوالٹی پیدا کی جاتی ہے، کچھ صفات پیدا کی جاتی ہیں، تاکہ ان صفات کو لے کر وہ پورے سال، پوری زندگی اسی کے مطابق چلتا رہے۔ دیکھیے، یہ بات جو ہے یہ تمام عبادتوں میں ہے۔ ہر عبادت کا ایک فارم ہوتا ہے، ایک اس کی اسپرٹ ہوتی ہے۔ تو فارم کے اعتبار سے وہ ایک وقتی طور پر ادا کی جاتی ہے، لیکن اسپرٹ کے اعتبار سے وہ مستقل طور پر مطلوب ہوتی ہے۔ جیسے نماز کو لیجیے، آپ جانتے ہیں کہ نماز 24 گھنٹے میں 5 وقت ادا کی جاتی ہے۔ یہ 5 وقت جو ادا کی جاتی ہے تو وہ فارم کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ وہ تو فارم کے اعتبار سے نماز آپ 5 وقت ادا کرتے ہیں، لیکن نماز کی اسپرٹ ہے وہ مستقل طور پر آپ سے مطلوب ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، قرآن میں ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو خدا کی یاد کے لیے۔ پھر دیکھیے، یہ خدا کی یاد صرف 5 وقت کے لیے نہیں ہے، ہر وقت کے لیے ہے۔ وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ سورہ الجمعہ کو آپ پڑھیے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جب تم نماز ادا کر لو تو لوٹ جاؤ اپنے کاروبار کی طرف اور دوبارہ ذکر کرتے رہو، خدا کی یاد کرتے رہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ تو کہ فارم کے اعتبار سے آپ نے مسجد میں نماز ادا کی، اور اس کے بعد جب مسجد سے آپ نکلے تو نماز کی اسپرٹ کو لے کر نکلے جو ہر وقت مطلوب ہے، یعنی ہر وقت خدا کو یاد کرتے رہنا، ہر موقع پر خدا کو یاد کرتے رہنا۔ جیسے رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یذکر اللہ علی کل احیانہ، یعنی ہر سچویشن میں، ہر کنڈیشن میں، ہر بات پیش آنے پر، ہر ایکسپیرئنس میں آپ خدا کو یاد کرتے تھے۔ تو یہ ہے اسپرٹ۔ تو فارم کے اعتبار سے آپ نماز ادا کرتے ہیں 5 وقت، اور اس کی اسپرٹ جو ہے خدا کو یاد کرنا، اس کے اعتبار سے آپ 24 گھنٹے خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو یہی معاملہ ہے روزے کا۔ آپ دیکھیے، روزے کا جو فارم ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ صبح، یعنی جو کہتے ہیں مارننگ ٹوائلائٹ سے سن سیٹ تک آدمی کھانا اور پانی چھوڑ دیتا ہے روزے کی نیت کر کے، کیونکہ نیت بھی ضروری ہے۔ تو یہ فارم کے اعتبار سے روزہ ہوا۔ لیکن یہ جو عمل کرایا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، تو اس کی ایک اسپرٹ ہے۔ وہ اسپرٹ کیا ہے؟ دیکھیے، حدیث میں آتا ہے رمضان کے بارے میں، ہوا شہر الصبر، کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، پیشنس کا مہینہ ہے۔ یعنی
نہ کھا کر کے اور نہ پانی پی کر جو کیفیت ہوتی ہے وہ پیشنس کی کیفیت ہوتی ہے. اس میں آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے. بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، لیکن آپ نہ پانی پیتے نہ کھانا کھاتے. تو یہی تو صبر ہے. تو ہوا شہر الصبر، رمضان کا مہینہ صبر کا، پیشنس کا مہینہ ہے. تو پیشنس صرف ایک مہینہ نہیں چاہیے، پیشنس تو ساری زندگی چاہیے. ہر معاملے میں پیشنس چاہیے. ایسے دیکھیے قرآن میں روزے کے بارے میں دیکھیے، سورہ البقرہ میں روزے کا تفصیلی ذکر ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ روزے کے لیے مقرر کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو کہا کہ روزے کا مہینہ شہر التقویٰ بھی ہے. اسی طرح سے دیکھیے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں روزہ کا حکم دیا گیا، اور رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جب کہ قرآن اتارا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ایسے ہی فرمایا کہ روزہ جو ہے اس لیے ہے کہ آدمی کے اندر شکر پیدا ہو، لعلکم تشکرون. تو گویا کہ رمضان کا مہینہ شہر الصبر بھی ہے، شہر التقویٰ بھی ہے، شہر الشکر بھی ہے، اور شہر القرآن بھی ہے. یہ ساری چیزوں کا تعلق اسپرٹ سے ہے. تو گویا کہ رمضان کے مہینے میں یہ ساری اسپرٹ پیدا کی جاتی ہے کچھ خاص طرح کے اعمال کے ذریعے. تو باعتبار فارم تو روزہ رکھیں گے آپ صرف رمضان کے مہینے میں، لیکن اس فارم کے دوران آپ نے جو اپنے اندر روح پیدا کی، جو اسپرٹ پیدا کی، جو صفت پیدا کی، وہ صفت چلتی رہے گی پوری زندگی، پورے سال. اب میں مختصر طور پر عرض کروں گا ان چیزوں کے بارے میں. مثلا تقویٰ کو لیجیے کہ رمضان کا مہینہ شہر التقویٰ ہے، تقویٰ کا مہینہ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کے لفظی معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا. اسی لیے ڈھال جو ہوتی ہے، جو تلوار سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، تو ڈھال کو وقایہ کہا گیا ہے، یعنی بچنے کا ذریعہ، اپنے آپ کو تلوار کے وار سے بچانے کا ذریعہ. تو تقویٰ کے لفظی معنی ہیں بچنا، پرہیز کرنا. تو کیا کہ روزہ میں جو پرہیز کرتا ہے آدمی کھانے پینے سے، تو یہ پرہیزگاری کا ایک سبق دیا جاتا ہے اس کو کہ پوری زندگی میں تم کو متقیانہ طریقہ اختیار کرنا ہے، یعنی پرہیزگاری کا طریقہ. یہاں میں ایک حدیث آپ کو بتاؤں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقویٰ کیا ہے. ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا، ایک بڑے صحابی سے، عالم صحابی، کہ تقویٰ کیا ہے. تو انہوں نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ تقویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا آپ ایک ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کیونکہ صحرائی علاقوں میں ایسا بہت ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کیا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، اور سمیٹ کر بچتا ہوا اس راستے سے گزر گیا. تو صحابی نے کہا کہ ذالک التقویٰ، یہی تقویٰ ہے، یعنی بچتے بچاتے راستے سے گزر جانا. اس مثال سے انہوں نے بتایا کہ یہی زندگی کا معاملہ ہے. پوری زندگی میں ہمیں پرہیزگاری کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ ہر وقت کیا ہے، ہماری نفس کی خواہشیں ہیں، نفس کی ترغیبات ہیں. شیطان جو ہے وہ چیزوں کو مزین کر کے خوبصورت بنا کر ہمیں پیش کرتا ہے برائی کو.
تو آدمی ہر وقت نفس کی ترغیبات کے اثر میں رہتا ہے، ہر وقت وہ شیطان کی تزیین کے اثر میں رہتا ہے. تو اب کیا کرے آدمی؟ اس کو بچتے ہوئے چلنا ہے، یعنی نفس کی ترغیبات سے بھی بچتے رہنا ہے اور شیطان کی تزیین سے بھی بچتے رہنا ہے. اس طرح بچتے بچاتے اپنے کو زندگی کا راستہ طے کرنا ہے. تو یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری. تو روزے میں جو عمل بتایا گیا ہے وہ کیا؟ یہی تو ہے کہ پانی سے بچو، کھانے سے بچو ایک خاص وقت میں، یعنی دن کے اوقات میں. تو جو بالکل ضروری چیزیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کھانا اور پانی تو زندگی کی بالکل لازمی ضرورتیں ہیں، اس کے بغیر آدمی کیسے رہ سکتا ہے. تو اس معنی ہے کہ جو بہت ہی زیادہ ضروری چیزیں ہیں اس کے ذریعے سے آدمی کو سبق دیا گیا. اگر کسی معمولی چیز کے ذریعے سبق دیا جاتا تو گہرا سبق نہ ملتا آدمی کو. بڑی چیز کے ذریعے سبق دے گا جس کے بغیر آدمی رہ نہیں سکتا. تو اس اعتبار سے یہ جو کہا کہ روزہ تقویٰ کا مہینہ ہے، تو تقویٰ کا مہینہ کیا ہے؟ پرہیزگاری کا مہینہ. دنیا کے راستوں میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزرنا. ہر وقت ڈسٹریکشن ہوتا ہے، ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچانا اور طرح طرح کے جو چیزیں لبھاتی ہیں آدمی کو اس سے اپنے آپ کو بچانا. انسان کی خواہشیں جو بار بار زور مارتی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا. تو یہ کام آدمی کو صرف رمضان کے مہینے میں نہیں کرنا ہے، ہمیشہ کرنا ہے. جیسے آتا ہے کہ ایک روزہ دار جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ کسی کو گالی نہ دے، کسی کو برا نہ کہے، کسی کو ستائے نہیں. تو یہ صرف رمضان میں نہیں ہے، یہ تو رمضان میں تربیتی طور پر ایسا کیا جاتا ہے. یہ جو کہا گیا ہے کہ روزہ رکھ کر کے تم کسی کو گالی مت دو، روزہ رکھ کر تم کسی کو ستاؤ نہیں، روزہ رکھ کر تم کسی کو برا نہ کہو، روزہ رکھ کر تم کسی کی غیبت نہ کرو. تو یہ کس لیے کہا گیا؟ کہ رمضان میں جو خصوصی کورس ہے تربیت کا، اس خصوصی کورس کو اس طرح گزارو، اور پھر جب اس طرح سے گزارو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ساری صفات تمہارے اندر اس طرح پیدا ہو جائیں گے اتنے مؤثر انداز میں کہ سال بھر تمہارے ساتھ رہیں گی وہ. یہ ہے شہر التقویٰ. اب دیکھیے کہ شہر الصبر کہا گیا کہ رمضان جو ہے وہ شہر الصبر ہے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں ہے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، ان کو جب غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. تو غصہ جب آتا ہے تو آدمی کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو صبر کرے یا بے صبری کرے. بے صبری کرے گا تو اس کے اندر ریونج آئے گا، انتقام آ جائے گا، لڑے بھڑے گا. یہ بے صبری کا انداز ہے. اور صبر کا انداز کیا ہے؟ معاف کر دے گا، وہ اوائڈ کرے گا، وہ اعراض کرے گا، وہ ٹالریٹ کرے گا. تو رمضان کو شہر الصبر کہا گیا اس لیے کہ اسی بات کی ٹریننگ دی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں. وہ ایک خصوصی کورس ہے. انہی باتوں کو آدمی کے اندر پیدا کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ ایک خصوصی کورس، اسپیشل کورس کی حیثیت رکھتا ہے. یہ وہی چیزیں جو سال بھر انسان کو کرنا ہے، اسی کے لیے ایک اسپیشل کورس کے طور پر رمضان کا مہینہ رکھا گیا کہ کوئی بھڑکائے تو بھڑکو مت، کوئی غصہ دلائے تو غصہ مت ہو، کوئی پرووک کرے تو پرووک مت ہو. یہ ہے شہر الصبر کا مطلب. ایسے دیکھیے شہر القرآن بھی ہے. رمضان اسی مہینے میں قرآن اتارا گیا.
تو شہر القرآن کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کس اعتبار سے شہر القرآن ہے؟ اس اعتبار سے کہ رمضان میں ہم خاص طور پر قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتوں میں سوچتے ہیں، قرآن کی باتوں کو اپنے دماغ میں اتارتے ہیں. تو ایسا جب ہم کریں گے روزے کے زمانے میں، تو قرآن ہماری زندگی میں اس طرح شامل ہو جائے گا کہ سال بھر اس کا اثر رہے گا. جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں کہ آپ نے رمضان میں قرآن کو پڑھا، اس میں آپ نے یہ پڑھا کہ ولا تمش فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر نہ چل. ولا تمش فی الارض مرحا پڑھا تو آپ نے روزے کے زمانے میں، لیکن یہ جو بات ہے یہ تو سال بھر کی ہے. رمضان کے مہینے میں آپ نے قرآن کو خصوصی طور پر پڑھا اور یہ آیت آپ کے سامنے آئی کہ ولا تمش فی الارض مرحا، کہ زمین میں اکڑ کر نہ چل. تو اکڑ کر چلنا اس سے رمضان کی بات نہیں ہے. جب بھی آپ چلیں تو آپ کا انداز اکڑ کا انداز نہ ہو، بلکہ ماڈسٹی ہو آپ کے چلنے میں، تواضع ہو آپ کے چلنے میں، یہ سب باتیں ہوں آپ کے چلنے میں. دیکھیے یہ باتیں کیسے آتی ہیں؟ سوچ کر آتی ہیں. جب آپ زمین پہ چل رہے ہوں اور یہ سوچیں کہ خدا نے مجھے 2 پاؤں دیے ہیں، یہ 2 پاؤں نہ ہوتا تو کیا کرتا میں؟ کہیں چلتا. زمین پہ مجھے گھسٹنا پڑتا، گھسٹ گھسٹ کے چلنا پڑتا. تو جب آپ یہ سوچیں گے تو عقل کہاں سے آئے گی؟ پھر تو شکر ہی شکر آئے گا، پھر تو تواضع آئے گی، پھر تو ماڈسٹی آئے گی. ایسے آپ فرض کیے کہ کار پر سفر کر رہے ہیں، تب بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو عقل پیدا ہو. کیوں؟ آپ سوچیں گے کہ کار کیا چیز ہے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خدا نے کیسا عجیب غریب احسان کیا ہے کہ ڈیڈ میٹر روڈ پر دوڑ رہا ہے مجھ کو لے کر کے. یعنی کار جو ہے اس کو آپ ڈسمینٹل کر دیجئے تو کیا ہے؟ وہ ڈیڈ میٹر ہے. تو آپ سوچیں کہ خدا نے ڈیڈ میٹر کو میرے لیے ایسا بنا دیا کہ مجھ کو روڈ پر لے کر دوڑ رہا ہے. تو عقل کہاں سے آئے گی؟ پھر تو شکر آئے گا، تواضع آئے گی، ماڈسٹی آئے گی. ایسے آپ ہوائی جہاز پر چل رہے ہیں، تب بھی آپ سوچیں گے کہ ہوائی جہاز بھی کیا ہے؟ ہوائی جہاز بننے سے پہلے وہ ڈیڈ میٹر ہے. تو وہاں بھی آپ سوچیں کہ دیکھو خدا نے کیسا عجیب معاملہ کیا میرے ساتھ کہ ڈیڈ میٹر مجھ کو لے کر اڑ رہا ہے ہوا میں. ظاہر ہے کہ اوپر میں ایسے نہیں چل سکتا، میں چڑیا کے تو اڑ نہیں سکتا، لیکن ہوائی جہاز مجھ کو اڑا کر یہاں سے وہاں لے جا رہا ہے. وہی ڈیڈ میٹر اڑ رہا ہے میں مجھ کو لے کر کے. ایسے آپ شپ سے چل رہے ہیں سمندر میں، تب بھی وہی احساس آئے گا. شپ بھی کیا ہے؟ شپ بننے سے پہلے وہ ڈیڈ میٹر ہے. تو خدا نے ڈیڈ میٹر کو ایسا کر دیا کہ مجھ کو لے کر سمندروں میں تیر رہا ہے. وہ خود سے میں چلوں تو میں سمندر میں ڈوب جاؤں گا. تو ہر وقت آپ کو احساس ہوگا اپنے بندہ ہونے کا، ہر وقت احساس ہوگا کہ سب کچھ میرے لیے نعمت ہے. تو انعام کو دیکھ کر کے منعم یاد آئے گا آپ کو. یعنی چیزوں کو دیکھ کر آپ کو گیور یاد آئے گا، سامانوں کو دیکھ کر آپ کو دینے والا یاد آئے گا. اور پھر آپ سوچیں گے کہ جو کچھ ہے خدا کا دیا ہوا ہے، میں نے تو بنایا نہیں، میں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، میں نے زمین کو نہیں بنایا، میں نے ہوا کو نہیں بنایا، میں نے میٹر کو نہیں بنایا. تو ہر چیز خدا کے انعام کے روپ میں آپ کو دکھائی دے گی، اور خدا آپ کو منعم کے روپ میں دکھائی دے گا. تو پھر تواضع ہی تواضع آئے گی، ماڈسٹی آئے گی، فروتنی آئے گی، عجز آئے گا، اور پھر آپ خدا کی یاد کرتے رہیں گے. یہ ہے رمضان کے مہینے میں جو کہا گیا ہے خوب قرآن پڑھو، خوب قرآن پڑھو. اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کی آیتوں کو لے کر اپنے دماغ میں بٹھاؤ،
اور پھر اس کی اسپرٹ کے ساتھ دنیا میں جیو، سال بھر، ساری زندگی، ساری عمر. ایسے دیکھیے قرآن میں ہے کہ لعلکم تشکرون. روزے کے مہینے کے بارے میں جو آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں، اس میں روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ اس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو خدا کا. حضرت عمر نے فرمایا، جو خلیفہ دوم تھے، کہ تم پانی کا ایک گلاس پیتے ہو، تمہارے جسم کے اندر جاتا ہے اور پھر وہ ہضم ہو جاتا ہے، اس پر بھی شکر کرنا ہے. اب سے سوچیے آپ، پانی جو دو گیسز کا مجموعہ ہے، یعنی الگ الگ وہ دو گیسیں ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن، مل گئی تو پانی ہے. یہ سیال پانی، لکوڈ پانی. آپ سوچیے کہ کیسے خدا نے دو گیسوں کو مل پانی بنا دیا. پھر باڈی کے اندر پانی گیا، باڈی کے اندر جو نظام ہے، کس طرح پانی کو اس نے لیا. میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا ہے جس کا باڈی پانی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، پانی پی نہیں سکتا تھا وہ. تو میں نے دیکھا کہ اس کا باڈی جو ہے بالکل سوکھ گیا تھا، بھوسے کی طرح ہو گیا تھا. تو سادہ بات نہیں ہے یہ کہ پانی پیا آپ نے، وہ پانی میں جا کر کے وہ پانی پیا آپ نے، پانی جو ہے باڈی میں جا کر کے وہ اسیملیٹ ہو گیا. یہ سادہ بات نہیں ہے. تو خدا کوئی نمونہ دکھا دیتا ہے. یعنی وہ انسان جس کو میں نے دیکھا تھا اعظم گڑھ میں، کہ بالکل سارا باڈی اس کا بھوسا ہو رہا تھا، سوکھ گیا تھا، کیونکہ پانی اس کے اندر جا نہیں پاتا تھا. ایسی کھانے کا معاملہ ہے. یا آپ سوچیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ سوچیں کھانا بھی کیا چیز ہے. ابھی حال میں میری ملاقات ہوئی ایک صاحب سے، وہ کینسر کے مریض تھے. انہوں نے بتایا کہ میں آدھی روٹی اگر کھا لوں تو کئی گھنٹے تک اندر تکلیف رہتی ہے، بہت دیر میں ہضم ہوتی ہے آدھی روٹی. ہم آپ آسانی سے کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، اور پھر ہضم ہو جاتا ہے وہ. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہضم ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک گلاس پانی اگر تمہارا پیو اور ہضم ہو جائے، ایک روٹی کھا کر بدن میں اتارو وہ ہضم ہو جائے، اس پر بھی شکر کرنا ہے. یہ ہے لعلکم تشکرون. لعلکم تشکرون. روزے میں خاص طور پر آپ کو ایک اسپیشل کورس کے طور پر یہ باتیں بتائی گئیں. دیکھو پانی پیا تم نے، کس طرح سے اندر تمہارے اتر گیا وہ. رسول اللہ نے فرمایا افطار کے وقت جب آپ نے پانی پیا کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ تعالی، کہ پانی اندر گیا اور رگیں تر ہو گئی، رگیں سوکھ رہی تھیں، باڈی اندر سے سوکھ رہا تھا، حلق سوکھ رہا تھا. پانی پیا تو سب تر ہو گیا، سب شاداب ہو گیا. اب کیسی عجیب چیز ہے، آپ پانی کی جگہ آپ پیٹرول پیجئے، رنگ اس کا بھی وہی ہے. پیٹرول پی کر آپ ایسا نہیں ہوگا آپ کہ آپ کا رگیں تر ہو جائے. تو روزہ کا مقصد یہی کہ یہ سب اسپرٹ جگانا، صبر کی اسپرٹ جگانا، شکر کی اسپرٹ جگانا، تقویٰ کی اسپرٹ جگانا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فارم تو وقتی ہوتا ہے. روزے کا جو فارم ہے وہ تو ایک مہینے میں چلا، اس کے بعد نہیں ہے وہ. لیکن جو اسپرٹ تھی، وہ اسپرٹ وہ تو سال بھر چلے گی. صبر کی اسپرٹ، شکر کی اسپرٹ، قرآن سے جو آپ نے سیکھا وہ اسپرٹ، تقویٰ کی اسپرٹ، یہ سب سال بھر چلے گی، سال بھر چلے گی، سال بھر چلے گی. اس طرح سے جو آدمی روزہ رکھے تو اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا ہر عمل کا ثواب خدا کے یعنی اس کو ریوارڈ 10 گنے سے لے کر کے 700 گنے تک دیا جاتا ہے. انسان جو اچھا کام کرتا ہے اس دنیا میں
تو خدا کی طرف سے اس کا جو ریوارڈ دیا جاتا ہے، اس کا جو انعام، تو ایک عمل کا 10 گنا، اور اگر اس کے اندر بہت زبردست اسپرٹ ہے، بہت زبردست کیفیت کے ساتھ کیا گیا ہے، بہت زیادہ ربانیت اس کے اندر ہے اس عمل میں، تو 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن صوم، لیکن روزہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب آپ غور کیجئے کہ بادشاہ کائنات ایسا کہہ رہا ہے، یہ زمین و آسمان کا مالک ایسا کہہ رہا ہے کہ روزہ تو میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، تو کتنا زیادہ بدلہ دے گا وہ، اس کا تو کوئی حساب نہیں، مطلب کاؤنٹلیس بدلہ میں دوں گا اس کا۔ دوسرے جو عمل ہے ان کا بدلہ ملے گا گنتیوں میں، 10 گنا مل گیا، 100 گنا، 200 گنا، 700 گنا تک مل گیا، تو یہ سب کا گنتی کے حساب میں ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ اگر سچا روزہ ایک آدمی رکھتا ہے، سچا روزہ، سچا روزہ، تو اس کا جو ریوارڈ ہے وہ بے حساب ہے، بے حساب ہے، بے حساب ہے۔ اب بتائیے کہ اس سے بڑی بشارت کوئی اور ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ کس روزے کے لیے ہے؟ اسی روزے کے لیے ہے جو سچا روزہ ہو۔ اور سچا روزہ کون ہے؟ سچا روزہ وہ ہے کہ آدمی رکھا تو 1 مہینے میں، اور اس کا اثر سارے سال پھیلا ہوا ہو، ساری زندگی پھیلا ہوا ہو، وہ ہے سچا روزہ۔ اگر آپ روزہ رکھیں بطور رسم کے، رسمی طور پر ایک مہینے میں رکھ لیا، نہ آپ نے اس کی حکمت کو سمجھی، نہ اس کے اندر جو کیفیت ہے اس کو سمجھا، رسم پورا کر لیا، تو اس کا تو کوئی ثواب نہیں، کچھ بھی ثواب نہیں ہے اس کا کوئی بھی ثواب نہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے، 2 آدمی نے روزہ رکھا، اب روزہ رکھنے کے بعد وہ بیٹھے، دونوں آپس میں بیٹھ کر کے کسی غیبت کرنے لگے۔ رکھا ہے روزہ، اب مل کر کیا کر رہے ہیں؟ کسی کی غیبت، کسی کی برائی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے حلال چیز سے روزہ رکھا اور حرام چیز سے افطار کر لیا۔ حلال چیز یعنی کھانے پینے سے روزہ رکھا انہوں نے، اور اس کے بعد جو غیبت کر رہے ہیں تو روزے کو توڑ رہے ہیں وہ۔ تو ایسا روزہ جو صرف رسم ہو، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سچا روزہ اس کا نہیں ہے، رسم والا روزہ ہے، تو بھوک پیاس ہے صرف۔ ایسے آدمی کو بھوک پیاس کے بعد کچھ نہیں ملے گا، الا الجوع والعطش۔ اس کے حصے میں کیا آئے گا؟ بھوک اور پیاس، بھوک اور پیاس۔ تو فارم کے ساتھ جب اسپرٹ جڑے گی تب وہ روزہ روزہ بنے گا۔ فارم کے ساتھ جو اسپرٹ جڑے گی تو وہ روزہ روزہ بنے گا۔ اور اسپرٹ جو ہے وہ ٹیمپریری نہیں ہوتی، کوئی بھی اسپرٹ ٹیمپریری نہیں ہوتی، ٹیمپریری تو فارم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جیسے نماز کے لیے میں نے بتایا کہ نماز کا ایک فارم ہے، وہ تو ٹیمپریری ہے، 5 وقت میں آپ نے نماز پڑھ لیا، لیکن جو اس کی اسپرٹ ہے، یاد خدا، خدا کو یاد کرنا، وہ کیسے ہو سکتا ہے وقتی؟ خدا کی یاد تو ہر وقت رہے گی۔ آپ نے زمین دیکھا تب بھی خدا کی یاد آئے گی، آسمان دیکھا تب بھی خدا کی یاد آئے گی، آپ نے سورج کو دیکھا تب بھی خدا کی یاد آئے گی، درختوں کو دیکھا تب بھی خدا کی یاد آئے گی، آپ نے پہاڑ کو دیکھا تب بھی خدا کی یاد آئے گی، دریاؤں کو بہتے ہوئے دیکھا تب بھی خدا کی یاد آئے گی۔ تو یہ وقتی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کوئی بھی عبادت فارم کے اعتبار سے وقتی ہوتی ہے، لیکن اسپرٹ کے اعتبار سے وہ دائمی ہوتی ہے، مستقل ہوتی ہے، پرماننٹ ہوتی ہے، سال بھر کے لیے ہوتی ہے، پوری لائف ٹائم کے لیے ہوتی ہے۔ ایسا سچا روزہ جب آدمی رکھے
تو یہ سچا روزہ جو ہے ہمارے سمجھنے سے سچا روزہ نہیں بن جاتا. آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے، 2 فرشتے. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. ہر آدمی کے ساتھ، ہر عورت ہر مرد کے ساتھ 2 اینجل ہیں، 2 فرشتے ہیں. اس لیے اس کے عمل کا ریکارڈ تیار کرنے کے لیے. عمل کیا ہے؟ آپ کا انٹینشن، آپ کا سوچنا، آپ کا بیہیویئر، آپ کی اسپیچ، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ سب عمل ہے. انٹینشن بھی عمل ہے، سوچنا بھی ایک عمل ہے، بیہیویئر بھی ایک عمل ہے، ڈیلنگ بھی ایک عمل ہے. یہ سارے جو عمل آپ کے ہیں تو فرشتے ان کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، ان کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں. اور مرنے کے بعد جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا، جب خدا خود سامنے آ جائے گا جج کے حیثیت سے، تو خدا کے سامنے وہ پیش کر دیں گے ہر آدمی کا اعمال نامہ، ہر آدمی کا ریکارڈ. تو خدا اگر کہے کہ تمہارا روزہ سچا روزہ تھا، تب وہ روزہ سچا روزہ ہے. میرے اپنے سمجھنے سے روزہ سچا روزہ نہیں ہو سکتا میرا. یعنی خدا کا جو کرائیٹیرین ہے اس کرائیٹیرین میں جج کیا جائے گا. میں تو وشفل تھنکنگ میں رہ سکتا ہوں. آدمی اپنے بارے میں طرح طرح کی یعنی طرح طرح کی خود ساختہ خیالات میں رہتا ہے، کچھ بھی اپنے کو سمجھ سکتا ہے وہ. لیکن خدا خود اپنے کرائیٹیرین سے جج کرے گا، نہ کہ میری وشفل تھنکنگ کے لحاظ سے. تو خدا کے جو کرائیٹیرین ہے اس پر جب پورا اترے گا روزہ، تب اس کے لیے وہ ہے کہ خدا اس کو کاؤنٹلیس انعام دے گا. الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو رمضان کا مہینہ قمری مہینے کا 9واں مہینہ ہے. ہر سال آتا ہے، ہر سال لوگ روزہ رکھتے ہیں. لیکن فارم کے اعتبار سے اگر روزہ رکھا کسی نے تو وہ روزہ خدا کے کرائیٹیرین پر پورا نہیں اترے گا. وہ خدا کا جو معیار ہے اس پر پورا نہیں اترے گا. وہ جیسے ایک نوٹ میں خود ہی چھاپ لوں گھر میں بیٹھ کر کے، تو وہ بینک کے معیار پر پورا نہیں اترے گا، تو بینک اس کو قبول نہیں کرے گا میرے گھر کا چھپا ہوا نوٹ. تو خدا کا جو اپنا کرائیٹیرین ہے، خدا کا اپنا جو معیار ہے، اس پر روزے کو پورا اترنا چاہیے. تب اس کے لیے وہ ثواب ہے کہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. دیکھیں اس دنیا میں سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے؟ سب سے بڑی چیز قرآن کی پہلی آیت بتاتی ہے، الحمد للہ رب العالمین. حمد کا مطلب ہے شکر، تعریف. یعنی کسی بڑے انعام کو پا کر کے آپ کا اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس میں شکر بھی ہوتا ہے اور تعریف بھی ہوتی ہے. جیسے آپ باہر نکلے، رات ختم ہوئی، صبح ہوئی، آپ باہر نکلے اور ساری ہر طرف سورج کی روشنی چھائی ہوئی ہے. رات کو اندھیرا تھا، رات کو سجائی نہیں دیتا تھا کچھ، اب سورج نکلا تو ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے. اب آپ کو ایک عجیب احساس ہوگا کہ کیسا ہے خدا جو 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور سے میرے لیے سورج کی روشنی بھیج رہا ہے. کتنی بیوٹیفل روشنی کو خدا نے اس طرح بنایا ہے کہ 7 رنگوں کے ملنے سے روشنی بنتی ہے. اگر 7 رنگوں کی روشنی نہ ہو تو اتنی اچھی نہ لگے جیسے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں.
روشنی میں جو بیوٹی ہے اسی لیے کہ وہ 7 رنگوں سے مل کر بنتی ہے. اب یہ آپ نے دیکھا تو اس کو دیکھ کر آپ کے اندر ایک کیا آئے گا، کتنا بڑا ہے وہ خدا جس نے سورج کو بنایا، جس نے سولر سسٹم کو بنایا، جس نے گیلیکسی کو بنایا. یہ سب یاد آتا چلا جائے گا آپ کو. تو خدا کی عظمت آپ کو یاد آئے گی. تو اسی کو کہتے ہیں قابل تعریف. کہ کتنا بڑا ہے خدا، کتنا کمال والا ہے خدا، کتنے زیادہ عالی صفات والا ہے خدا. اس کو لے کر خدا کی تعریف آپ کے دل میں جاگے گی، پریز جاگے گی، پریز. پھر جب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں صرف عظمت ہی نہیں ہے، ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہے، اس کا گہرا تعلق ہے. ایک اعتبار سے وہ عظیم ہے، بہت بڑی ہے. ان کے گریٹنس کو آپ دیکھیں گے، جب گریٹنس کو، تو چیزوں گریٹنس میں آپ کو خدا کی گریٹنس دکھائی دے گی. پھر ان چیزوں میں جو آپ کے لیے بلیسنگ ہے، آپ کے لیے جو فائدہ ہے جو ان چیزوں میں، اس کو لے کر آپ سوچیں گے تو کیا پیدا ہوگا؟ شکر پیدا ہوگا. تو خدا کی کریشن جو ہے اس کو دیکھ کر آپ کے اندر دونوں باتیں آتی ہیں. آپ خدا کی گریٹنس کو ڈسکور کرتے ہیں، اس اعتبار سے آپ کا خدا کی تعریف، خدا آپ کو بہت ہی زیادہ تعریف کا قابل نظر آتا ہے. اس میں آپ اپنے لیے بلیسنگ پاتے ہیں. اس لحاظ سے خدا آپ کو نظر آتا ہے کہ کتنا زیادہ شکر میں کروں خدا کا. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. اسی احساس کو زندہ کرنے کے لیے روزہ ہے. کیونکہ دیکھیے کس چیز کی محرومی ہی سے آپ کو اس کا احساس پیدا ہوتا ہے. اگر آپ کو کبھی پیاس نہ لگے تو پانی کی قدر کیا جانیں گے آپ؟ آپ کو کبھی بھوک نہ لگے تو کھانے کی قدر کیا جانیں گے آپ؟ آپ کو کبھی گرمی نہ ستائے تو آپ اے سی کی قدر کیا جانیں گے آپ؟ تو رمضان کا دمنہ جو ہے اس میں کوئی ایک اعتبار سے محرومی کا تجربہ کرایا جاتا ہے. محرومی، پانی سے محرومی، کھانے سے محرومی، آرام سے محرومی. کیونکہ دیکھیے رمضان میں جو آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے روٹین سب ٹوٹ جاتا ہے. روٹین یعنی اس کو کہتے ہیں معمول. ایک ایک مہینے تک روٹین سب ٹوٹا رہتا ہے. سونے کا وقت بدل گیا، جاگنے کا وقت بدل گیا، ہر چیز کا وقت بدل، کھانے کا وقت بدل گیا. تو روٹین کا ٹوٹنا جو ہے یہ آدمی کے اوپر بہت ہی بھاری پڑتا ہے. آدمی جو ہے بہت ہی اس کو سخت معلوم ہوتا ہے روٹین کا ٹوٹنا. تو روزے بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے. روزے میں آپ کا آرام گڑبڑ ہوتا ہے، روزے میں آپ کے پینے کا معاملہ بگڑتا ہے، کھانے کا معاملہ بگڑتا ہے، آپ کا روٹین سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں تو کیا ہے؟ یہ ہے محرومی کا احساس. جب تک محرومی کا احساس نہ ہو آپ کو یافت کا احساس نہیں ہوگا. جیسے ایک مرتبہ میں نے پڑھا کہ امریکہ میں ایک اسکول میں ایک بار دیا گیا تھا ایک ایسے لکھنے کے لیے ایک سبجیکٹ کہ ایک غریب کی کہانی، ایک غریب کی کہانی. تو ایک لڑکی جو بہت کسی بلیونر کی لڑکی تھی، اس نے کیا لکھا کہ once upon a time there was a poor man. کہ ایک آدمی تھا جو غریب تھا، تو اس کا شوفر بھی غریب تھا، اس کا مالی بھی غریب تھا، اس کے سرونٹ بھی غریب تھا. تو وہ بیچاری جانتی ہی نہیں تھی کہ جو غریب ہوگا تو اس کے پاس یہ سب چیزیں کہاں ہیں. ایسے ہی کسی امیر آدمی سے جو جس کے پاس سامان کی بھرمار تھی، تو کہا گیا کہ فلاں ملک میں لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی ہے اور بھوک کا شکار ہو رہے ہیں وہ. تو اس نے کہا کیا
روٹی نہیں ملتا تو کوئی کیک بھی نہیں ملتا. تو جن لوگوں کو ہر وقت سب چیز ملی چلی جا رہی ہے, انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا چیز ہے کھونا, کیا چیز ہے محرومی. جس کی فریج میں کھانے بھرے ہوئے ہوں, اس کو کیا پتا کہ بھوک بھی کوئی چیز ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ کمپلسیو ایکسپیرئنس ہے, یاد رکھیے, روزہ کمپلسیو ایکسپیرئنس ہے محرومی کا. روزہ جو ہے وہ کمپلسیو ایکسپیرئنس ہے. بھوک کا کمپلسیو ایکسپیرئنس, پیاس کا کمپلسیو ایکسپیرئنس, بے آرامی کا کمپلسیو ایکسپیرئنس, روٹین کے ٹوٹنے کا کمپلسیو ایکسپیرئنس, ہر چیز کا. تو یہ محرومی کیوں کرائی جاتی ہے؟ تاکہ یافت کا احساس آپ کو ہو, پانے کا احساس آپ کو ہو. یعنی ابنڈنٹلی خدا نے آپ کو دے رکھا ہے سب کچھ, تو آپ اس کو ہر وقت استعمال کرتے رہتے ہیں, تو آپ فار گرانٹیڈ لیتے رہتے ہیں. ہر وقت ملتی رہتی ہے چیزیں, تو آپ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے رہتے ہیں. انڈر کمپلشن آپ کو تجربہ کرایا گیا ہے کہ نہ یہ سب چیزیں نہ ہو تو کیا ہوگا, تب اس کی نعمت کا احساس ہوتا ہے, انعام کو پا کر منعم کا احساس ہوتا ہے. میں ایک بار تو گیا برٹن, تو وہاں پہ ایک عرب نوجوان آئے تھے, رہتے تھے وہاں پر. ایک عرب کنٹری سے آئے تھے جو جہاں اکانومک کنڈیشن اچھی نہیں تھی. تو اسے میں نے پوچھا کہ یہاں آپ اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں, یہاں آپ نے کیا تجربہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں تجربہ مجھے یہ ہوا, یہاں ایک ہی برائی ہے, وہ ہے کہ انعام تو ہے, اب منعم کا اعتراف نہیں. یعنی انعامات کی بھرمار ہے یہاں, ہر چیز ابنڈنٹلی موجود ہے, ہر قسم کا لگژری, ہر قسم کا کمفرٹ, ہر قسم کا آرام, سب کچھ. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان چیزوں سے ہم معلوم ہو جائے تو کیا ہمارے ساتھ پیش آئے گا. اس لیے وہ منعم کو اکنالج کرنے کا ان کے اندر جذبہ ہی نہیں. تو روزہ جو ہے ایک کمپلسیو ایکسپیرئنس ہے محرومی کا, تاکہ آدمی کے اندر خدا کی یاد آئے, ان چیزوں کی قدر جانے خود پہ انسان. جب قدر جانیں گے آپ, تبھی آپ اس کا شکر کر پائیں گے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو سب سے بڑی عبادت کرنا ہے انسان کو, حمد کی عبادت, شکر کی عبادت, خدا کو اکنالج کرنے کی عبادت, اس کی اسپرٹ جگانے کے لیے روزے کا طریقہ رکھا گیا رمضان کے مہینے میں, ایک اسپیشل کورس کے طور پر. تو یہ اس کا مطلب نہیں کہ مہینے میں ایک بار آپ کو ایسا ہو جائے بس, نہیں, وہ تو ایک اسپیشل کورس ہے ایک مہینے کے لیے. تو بیت بار فارم تو ایک مہینے کے لیے ہے وہ, لیکن جو اسپرٹ آپ نے حاصل کی اس زمانے میں, اس اسپرٹ کو پورے سال آپ کے اندر رہنا ہے, پورے سال آپ کو اسی اسپرٹ کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے, ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا, تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایک کمپریہنسو فارمولہ بتائی زندگی گزارنے کا. تو آپ نے فرمایا کہ لا تغضب, غصہ نہ کر, غصہ نہ کر. تو غصہ نہ کر یہ رمضان میں بھی کہا گیا ہے, اور آپ نے الگ سے بھی فرمایا. رمضان میں بھی کہا گیا کسی کو غصہ نہ کرو, کسی سے انتقام نہ لو, کسی کو مشتعل مت کرو. جو کوئی اگر تو مشتعل کرے تو تم نہ بھڑکو, غصہ دلائے تو نہ غصہ ہو. یہ رمضان کے بارے میں بھی کہا گیا. وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تم غصہ نہ کرو. اس معنی کہ غصہ نہ کرنے کے جو مزاج بنایا گیا رمضان میں, وہ پورے سال مطلوب ہے.
پوری پوری زندگی مطلوب ہے کہ زندگی میں ہم رہیں خدا کا شکر کرتے ہوئے، زندگی میں ہم گزاریں خدا کا اعتراف کرتے ہوئے، خدا سے کے معاملے میں پرہیزگاری کا معاملہ کرتے ہوئے، مختلف مواقع پر صبر کرتے ہوئے، پیشنس کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ تو یہ رمضان میں کمپلسو سچویشن میں اس قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پورے سال پوری زندگی ہم اسی طریقے سے رہیں، اسی اسپرٹ کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاریں، یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، انہی اسپرٹ کے ساتھ، انہی اس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ روزہ جو ہے آدمی کے اندر ایک ڈسپلن پیدا کرتا ہے، سیلف کنٹرول کی صفت پیدا کرتا ہے۔ جیسے آپ روزے کا زمانہ ہے، آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کرتے، یا پانی پیتے یا کھانا کھاتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سیلف کنٹرول، سیلف ڈسپلن۔ اسی لیے روزے کے لیے جو لفظ ہے عربک میں وہ ہے صوم، SAUM، صوم، صاد و میم۔ روزے کے لیے عربک ورڈ جو ہے وہ صوم ہے۔ صوم کے معنی کیا ہیں؟ ایبسٹیننس، روکنا، تھامنا اپنے کو۔ تو کھانا رکھا ہوا ہے سامنے، پانی رکھا ہوا ہے سامنے، لیکن آپ لوگ روکتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے سیلف ڈسپلن، سیلف کنٹرول، خود انضباطی۔ اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں خود انضباطی، اپنے کو یعنی انضباط کے ساتھ رکھنا دنیا میں، اپنے کو روک کر دنیا میں رکھنا۔ تو یہی تو سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کار میں اگر بریک نہ ہو، بریک کیا ہے؟ اس کو روکنے کا ڈیوائس ہے۔ بریک نہ ہو تو بس دوڑے گا، خالی کار دوڑتی رہے گی، دوڑتی یہاں تک جا کسی کھڈ میں گر جائے گی۔ تو روک بھی چاہیے، روک نہ ہو تو آپ کی کار آپ کے کام نہیں آئے گی۔ تو زندگی میں ایک روک بھی چاہیے۔ وہ روک جو ہے، وہ بریک جو ہے، وہ آپ کو دیا جاتا ہے روزے کے ذریعے سے۔ اپنے کو روک کر دنیا میں زندگی گزارو، اپنے کو ڈسپلن میں رکھ کر زندگی گزارو، اپنے کو کنٹرول کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ تو پانی کے معاملے میں آپ کو سیلف کنٹرول سکھایا جاتا ہے، کھانے کے معاملے میں آپ کو سیلف کنٹرول سکھایا جاتا ہے۔ یہی اسپرٹ کو خدا چاہتا ہے آپ پوری زندگی میں دیکھیں، پوری زندگی میں دیکھیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر روزے کے زمانے میں کوئی شخص تم کو گالی دے، تم کو برا بھلا کہے، سب و شتم کرے تمہارا، تو تم کہہ دو انی امرؤ صائم، کہ بھائی میں تو روزے دار ہوں، میں تو روزہ رکھا ہے، اس لیے مجھے گالی نہیں دینا ہے، مجھے یعنی نگیٹیولی ریئیکٹ نہیں کرنا ہے۔ تم آزاد ہو تو تم جو چاہے کرو، میں تو آزاد نہیں ہوں۔ یہی تو ہے سیلف کنٹرول، یہی تو ہے سیلف ڈسپلن۔ تو اگر ایک لفظ میں کہنا ہو کہ روزہ جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، تو یہ میں کہوں گا کہ اس کا مقصد ہے سیلف کنٹرول، سیلف ڈسپلن۔ اور یہ جو صفت ہے سیلف کنٹرول اور سیلف ڈسپلن کی، ظاہر ہے کہ یہ ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، ایک دن کے لیے نہیں ہے، یہ تو پوری زندگی کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ پوری زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، بار بار ایسا ہوتا ہے کہ اپنے کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کنٹرول میں نہ رکھیں اپنے آپ کو
تو کہیں شیطان آپ کو اچک لے جائے گا، کہیں آپ اپنی خواہشیں آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیں گی، تو کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی بالکل بیکار گزر جائے گی. آپ کی زندگی اس راستے پر نہیں چلے گی جو خدا نے مقرر کیا ہے آپ کے لیے. تو ایک لفظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ نام ہے سیلف ڈسپلن کا، سیلف کنٹرول کا، یعنی اس کی اسپرٹ اپنے اندر پیدا کرنے کا، تاکہ پوری زندگی ہمیں اسی طرح زندگی گزار سکیں ہم. دیکھیے قرآن میں جو روزے کی آیتیں آئی ہیں سورہ البقرہ میں، تو ان آیتوں کے درمیان یہ آیت ہے دعا کی آیت، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون. یہ آیت روزے کے حکم کے بیچ میں آئی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں، کہہ دو کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. تو مجھے پکاریں، میں ان کا جواب دوں گا، میری طرف سے ان کو رسپانس ملے گا. یہاں پہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ دعا کی بات کیوں جوڑی گئی روزے کے ساتھ، یعنی روزے کے ذکر کے ساتھ دعا کا یہ آیت کیوں شامل کی گئی. اس پر غور کرتے ہوئے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ روزہ اور دعا بہت زیادہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، بہت زیادہ. کیوں؟ قرآن میں یہ ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یعنی خدا کی طرف وہ دعا جاتی ہے جو پیوریفائڈ دل سے نکلے. جو آدمی اپنے دل کا تزکیہ کر رکھا اس نے، اپنے کو پیوریفائی کر رکھا اس نے، تو پیوریفائڈ سول سے جو نکلتی ہے دعا وہی خدا تک جاتی ہے. اب آپ سوچئے، روزہ تو یہی ہے، اپنے کو پیوریفائی کرنا. روزہ اور کیا؟ یہ تو ہے کہ روزہ کا مقصد ہے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا، سیلف پیوریفیکیشن. تو اس معنی یہ ہوئی کہ پیوریفائڈ سول جو ہے، جو بنائی آپ نے روزہ رکھ کر کے، تو آپ نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ دعا کریں اور خدا اس دعا کو سنیں. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا خدا کا سنی جائے، اس کی دعا خدا تک پہنچے، تو کیا کرنا ہے؟ اس کو اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے روزہ والے عمل کے ذریعے. روزہ والا عمل جو ہے وہ سال بھر چلے گا، یہ نہیں کہ وقتی طور پر ہے وہ. یعنی اپنے اندر صبر پیدا کرنا، اپنے اندر شکر پیدا کرنا، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا، اپنے اندر قرآن کی اسپرٹ پیدا کرنا. اس طرح سے آدمی اپنے کو پیوریفائی کرے گا، اور جو پیوریفائڈ سول ہوگی اسی کی زبان سے وہ دعا نکلے گی، وہ جاندار دعا، وہ اثر والی دعا، وہ گہری دعا، جو سیدھی خدا تک پہنچے. ابھی کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے روزے کے کنٹیکسٹ میں، روزے کے کنٹیکسٹ میں کتنی بڑی بات بتائی گئی. یہ دعا کی قبولیت کا راز یہ ہے. دعا کی دیکھیے، دعا کی قبولیت کا راز یہ نہیں کچھ مسیس شبد آپ کہیں دریافت کر لیں. ایسا نہیں کچھ مسٹیریس شبد ہیں ان کو آپ جان لیں تو آپ کو وہ دعا مل گئی جو خدا تک پہنچ جائے. یاد رکھیے، دعا کسی مسٹیریس لفظوں کا نام نہیں ہے، ہرگز نہیں. دعا نام ہے پیوریفائڈ سول سے نکلے ہوئے الفاظ کا. یہ اس آیت میں ہمیں ملتا ہے، سورہ بقرہ کی یہ آیت، کہ
روزے کے کنٹیکس میں دعا کی بات بتائی گئی انسان کو. تو روزے کے مہینے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آدمی کے اندر صبر کی صفت پیدا کی جاتی ہے, شکر کی صفت پیدا کی جاتی ہے, تقویٰ کی صفت پیدا کی جاتی ہے, قرآن کی اسپرٹ پیدا کی جاتی ہے. یہی تو پیوریفیکیشن ہے. یہ سب تو ہے وہ چیز جس کو ہم کہتے ہیں یعنی سول کو, اپنے روح کو پیوریفائی کرنا. تو ان سب چیزوں, یہ ایک کورس ہے گیا, کورس آف پیوریفیکیشن. تو روزہ جو ہے ایک کورس ہے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کا, سچا روزہ. ریچول کے طور پر جو روزہ رکھا جائے وہ نہیں, جو روزہ رسم کے طور پر رکھا جائے وہ نہیں میں کہہ رہا ہوں اس کو. جو سچا روزہ ہے, سچا روزہ جب آدمی رکھے گا تو اس نے اپنے سول کو پیوریفائی کیا, اپنے روح کا تزکیہ کیا, اپنے آپ کو پاک کیا. تو جب انسان ایسا بنے گا, روزے کے کورس سے گزار کر اپنے آپ کو ایسا بنائے گا وہ, پھر اس کی زبان سے دعائیں نکلیں گی, وہ ایک اور ہی اثر اس کے اندر ہوگا. اس کے الفاظ دوسرے ہوں گے, اس کا لہجہ دوسرا ہوگا, اس کی کیفیت دوسری ہوگی. تو وہ دعا رٹے ہوئے الفاظ نہیں ہوں گے. ایسا نہیں کہ وہ جیسے آدمی رٹ لیتا ہے کچھ الفاظ کو, رٹ کر سمجھتا ہے کہ یہ اگر ہم نے کہہ دیا تو بس وہ دعا ہو گئی. یاد رکھیے, دعا کسی بھی رٹے ہوئے الفاظ کا نام نہیں ہے. کوئی بھی رٹا ہوا لفظ ایسا نہیں ہے جو مسٹیریسلی آپ کو اعلیٰ قسم کے دعا کا ذریعہ بن جائے, کوئی بھی نہیں. اعلیٰ دعا جو ہے, خدا تک جو پہنچنے والی دعا ہے, وہ تو پیوریفائڈ سول سے نکلتی ہے, پیوریفائڈ پرسنالٹی سے نکلتی ہے, پیوریفائڈ مائنڈ سے نکلتی ہے, پیوریفائڈ ہارٹ سے نکلتی ہے. وہ ہے وہ دعا جو خدا تک براہ راست پہنچتی ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. یعنی خدا تک پہنچتی ہے وہ دعا, وہ کلمات, وہ پکار جو صالحیت کے زمین سے نکلے, جو پیوریفائڈ سول سے نکلے, جو سچے انسان کے دل سے نکلے. یہ ساری چیزیں ہم کو رمضان کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں. تو رمضان کا مہینہ ایک اسپیشل کورس کا مہینہ ہے. اس اسپیشل کورس کا تعلق صرف ایک مہینے سے نہیں ہے, بلکہ اس میں جو اسپرٹ پیدا کی جاتی ہے اس کا تعلق پوری زندگی سے ہے, سارے سال سے ہے, لائف ٹائم ہم اس کو نبھانا ہے. حقیقت ہے کہ اگر پیدا ہو جائے تو وہ لائف ٹائم ہی رہے گی. یاد رکھیے, آدمی کے اندر خدا خوف پیدا ہو جائے تو لائف ٹائم نہیں رہے گا وہ. تو ہر اسپرٹ جو ہے وہ لائف ٹائم ہی ہوتی ہے, زندگی بھر کے لیے ہوتی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اسی طرح کا روزہ رکھنے کی توفیق دے اور ہم کو روزے کی برکتیں عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.